رب زدني علما رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی بیان کرنے کے لائق اور زیبا ہے، جو قادر مطلق اور احکم الحاکمین ہے، جس کی مرضی کے بغیر کائنات کا کوئی بھی پتا جنبش نہیں کر سکتا ہے، اور جس کے ہمارے اور آپ کے اوپر اس قدر احسانات ہیں جنہیں ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. بعدہ ان گنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر محتشم، خاتم الانبیاء، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین گرامی، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ایک مختصر سا حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے. اسی آیت کی روشنی میں آج کی اس جمعہ کے خطبے میں میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، میاں بیوی کا بھی ایک عظیم رشتہ ہوتا ہے، لیکن آئے دن آپس میں اختلافات کی خبریں آتی رہتی ہیں، بہت سارے مسئلے لوگ پوچھتے رہتے ہیں. ہمارے اور آپ کے جو تعلقات خراب ہو رہے ہیں میاں بیوی سے خاص طور سے، دیکھیے اس کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو جانتے بھی نہیں.
ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہماری بیوی کے کیا حقوق ہیں، ہمیں کس طرح سے اس کے حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے، اور بیوی کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ لیکن ان کے حقوق کے الگ الگ ذکر کرنے سے پہلے میں ایک بات واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، خاص طور سے نئے شادی شدہ جوڑے کے لیے یا اپنے نوجوان بھائی اور بہنوں کے لیے، کہ ایک حق مشترکہ ہے، بہت سارے حقوق ہیں، اور ایک حق ایسا مشترک کا حق ہے جس کی ادائیگی نہ کرنے پر بہت بڑا گناہ بھی ملتا ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ 187 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اصل میں جب نئی شادی ہوتی ہے، نیا جوڑا ہوتا ہے، چاہے دانستہ طور پر یا انجانے طور پر، جانکاری نہیں ہوتی ہے، بہت سی چیزیں شوہر اپنی بیوی کے راز اپنے دوستوں سے بتا دیتا ہے، ان کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ کبھی بیوی وہ نہیں سمجھ پاتی ہے کہ شریعت کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں، کتنا بڑا جرم ہے اپنی سہیلیوں اور اپنے ہم عمر کی لڑکیوں سے وہ بعض تعلقات جو بیان کرنا مناسب نہیں ہے وہ بیان کر دیتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہن لباس لکم، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس کی کئی تفسیریں بیان کی جاتی ہیں، لیکن ایک تفسیر جو میرے موضوع سے تعلق رکھتی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ لباس کا کیا فائدہ ہے۔ لباس کیوں سے آدمی کرتا ہے؟ تاکہ ستر پوشی ہو جائے، پردہ پوشی ہو جائے، جو چیز لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے وہ ظاہر نہ ہو، نظر نہ آئے۔ اور اسی لباس سے تعبیر کیا ہے اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ یعنی جس طرح سے لباس اور لباس زیبتن کرنے والے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے، ایسے میاں بیوی کے تعلقات بھی بغیر حائل کے قائم ہوتے ہیں، تعلقات رہتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے لباس پردہ پوشی بھی کرتا ہے، ایسے میاں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی کی پردہ پوشی کرے، اور بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پردہ پوشی کرے۔ وہ راز کی باتیں یا وہ اعمال جو دوسروں کے سامنے نہیں ظاہر ہونی چاہیے، وہ کسی بھی نوجوان مرد کے لیے یا نوجوان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی ساتھی سے یا عورت اپنے کسی سہیلی سے بیان کرے۔ یہ آیت اسی کا تقاضا کرتی ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان عورتوں کے لیے لباس ہو۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوانوں کو یا ایسے لوگوں کو جو اپنے تعلقات اپنے دوستوں سے بیان کر دیتے ہیں، ایسی عورتیں جو اپنی سہیلیوں سے بیان کر دیتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ الرجل یفضی الی امرأتی وتفضی الیہ ثم ینشر سرہا، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قیامت کے دن سب سے برے اور سب سے گھٹیا مقام والے وہ لوگ ہوں گے۔ وہ آدمی ہوگا جو اپنی عورت سے لطف اندوز ہوتا ہے، اس کی بیوی اس سے لطف اندوز ہوتی ہے، پھر ثم ینشر سرہا، پھر اس کے راز کو وہ پھیلا دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ بیان کر دیتا ہے۔ اس میں دونوں کے لیے وعید ہے، جو بھی اس طرح کے راز کو بیان کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک
ایسے لوگ سب سے برے مقام والے ہوں گے، سب سے گھٹیا مقام والے ہوں گے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اگر اس طرح کی کوتاہی ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ اس طرح کا عمل ہو جاتا ہے تو اس سے ہمیں اور آپ کو کلی طور سے اجتناب کرنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ آئیے اب آپ کے سامنے میں سب سے پہلے بیوی کے حقوق کا ذکر کرتا ہوں کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے تو واضح کر دیا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پر، ایسے بھلائی کے طریقے سے، معروف کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسا لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم تو لڑکا ہیں، ہم تو شوہر ہیں، تو سارے حقوق ہمارے بھی ہیں، ہمارے ہی ہیں، بیوی کے کوئی حقوق نہیں، سسرال والوں کے کوئی حقوق نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ افضل تو وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا لڑکا ہے تو ہم لڑکی والے سے افضل ہو گئے ہیں، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دونوں کے حقوق ہیں۔ سب سے پہلے میں بیوی کے حقوق بیان کرتا ہوں، اور اگر وقت رہا تو انشاءاللہ شوہر کے بھی حقوق بیان کروں گا، ورنہ آئندہ جمعہ کے خطبے میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ دیکھیں سب سے پہلا حق آپ دیکھیں، حق مہر۔ مہر کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اب تو الحمدللہ نقد دے دیا جاتا ہے، زیور کی شکل میں لوگ دے دیتے ہیں، لیکن جو 60 سال 70 سال کے ہو چکے ہیں آپ ان کے بارے میں غور کریں۔ پہلے کا جو دور تھا ادھار ہی کر دیا جاتا تھا مہر، اور وہ مرتے وقت تک نہیں ادا کر پاتے تھے، اور جب مرنے لگے تو پھر اس سے معاف کرواتے ہیں۔ مرنے لگے، ظاہر سی بات ہے بھئی مرنے کوئی آدمی جب جا رہا ہے دنیا سے تو دوسرا بھی ترس کھا جاتا ہے، وہ بھی اگر کچھ پیسہ ایسا لین دین کیا ہوتا ہے تو وہ بھی معاف کر دیتا ہے، اس کو بھی رحم آ جاتا ہے، تو وہ بیوی ہے کیوں نہیں معاف کرے گی؟ ایک زبردستی کا معاف کرا لیا جاتا تھا، اس طرح کا ایک رواج تھا۔ اب بھی بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جنہوں نے اب تک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور عمر مستعار قریب قریب پوری ہونے والی ہے، لیکن اس حق سے جو ہے عہدہ برا نہیں ہو سکے۔ تو آپ دیکھیں اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا کیا فرمان ہے۔ سب سے پہلا جو حق ہے کہ جو مہر متعین ہوتی ہے وہ ادا کر دیا جائے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کے جو مہر ہیں آپ خوشی خوشی راضی اور خوشی سے آپ راضی ہو کر کے وہ ادا کر دیجئے، بادل خواستہ نہیں، خوشی خوشی اسے ادا کرنا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، چونکہ وہ عورت کا حق ہے، وہ اس کا مالک ہے، اگر وہ اپنی طرف سے راضی خوشی بغیر کسی دباؤ کے اگر وہ اپنی طرف سے اپنی مہر میں سے کچھ حصہ معاف کر دے یا آپ کو دے دے تو پھر شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو خوشی خوشی مزے سے کھاؤ۔ اگر مان لیتے ہیں 50,000 روپے آپ نے رکھا کہ مہر ہے، تو اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ خوشی خوشی اس کو آپ ادا کریں۔ اگر نہیں ادا کرتے ہیں تو آپ مجرم ہوں گے، گنہگار ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس پر گرفت ہوگی۔ اب وہ عورت آپ ادا کر دیتے ہیں، اب اس کی وہ ذمہ دار ہے، اس کی ملکیت میں ہے، وہ اپنے اوپر خرچ کر سکتی ہے، اپنے ماں باپ پر، اپنے بہن بھائیوں پر بھی خرچ کر سکتی ہے، اس کے اختیار میں ہے، جہاں چاہے خرچ کرے۔ اگر چاہے تو جیسے اپنے اوپر خرچ کر سکتی ہے، اگر آپ کو بھی اس میں سے کچھ دے دے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو آپ خوشی خوشی اسے کھا سکتے ہیں، کھائیے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ادا کرنا ضروری ہے۔ بلکہ اس کی سنگینی کو آپ ایک حدیث کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما رجل تزوج امرأة علی ما قل من المہر او کثر، کہ کم یا زیادہ مہر، چاہے کم مہر پہ یا زیادہ مہر پر جس شخص نے کسی عورت سے شادی کی، چاہے وہ مہر کم ہو یا زیادہ ہو، لیس فی نفسہ ان یؤدی الیہا حقہا،
لیکن اس کے دل میں اس کی ادائیگی کا اسے خیال نہیں ہے۔ مہر تو متعین کر لی ہے، چاہے وہ زیادہ متعین کی ہو یا کم متعین کیا ہو، لیکن اس کے دل میں اس بات کا خیال نہیں ہے، دل میں خیانت ہے، دھوکہ ہے، مکاری پائی جا رہی ہے کہ متعین کر دیا لوگوں کے سامنے کہ اتنی مہر ہے میں دوں گا، لیکن دل میں دینے کا ارادہ نہیں ہے، تو خدعہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس عورت کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ مہر متعین کر دی، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، اور دل میں دینے کا ارادہ نہیں ہے، دل میں کچھ اور بات چل رہی ہے، تو اس عورت کے ساتھ وہ دھوکہ کر رہا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا، اور وہ اسی حال میں مر جائے کہ وہ ادا نہیں کر پایا ہے، مہر اس نے دیا ہی نہیں، اس کے دل میں تھا بھی نہیں اور اس نے دیا نہیں، تو لقی اللہ یوم القیامت وہو زانن، تو اللہ رب العالمین سے قیامت کے دن ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ بدکار شمار کیا جائے گا، زانی شمار کیا جائے گا۔ آپ بتائیے زنا کتنا بڑا جرم ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دیا جائے، اتنا بڑا جرم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ ادا نہیں کرتا ہے، دل میں اس کے دینے کی نیت نہیں اور وہ نہیں دیتا ہے اور اسی حال میں انتقال کر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے دربار میں جب وہ حاضر ہوگا تو وہ زانی کی شکل میں ہوگا، وہ بدکار شمار کیا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے مہر کو ادا کر دیا جائے۔ اور ایک دوسرا حق، نان و نفقہ کی بھی ذمہ داری شوہر کی ہے۔ ہم اور آپ سب اس میں ملوث ہیں۔ کھانے کی ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے، آپ کہیں گے کون نہیں جانتا ہے، شوہر کی ہوتی ہے، لیکن جب شادی ہوتی ہے رہنے کی بھی ذمہ داری، گھر کی بھی ذمہ داری شوہر کی ہے، بستر کی بھی ذمہ داری شوہر کی ہے۔ یہ آپ کہیں گے بھی کہ ہر کوئی جانتا ہے، لیکن عمل اس پر کتنا ہے؟ اگر چارپائی نہ لائے، بیڈ نہ لائے عورت، تو آپ کے پاس سونے کی جگہ نہیں، آپ کے پاس سلانے کی جگہ نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے، اللہ رب العالمین کا کیا حکم ہے کہ یہ تمام ذمہ داریاں شوہر کی ہوتی ہیں۔ بھئی ہم شادی کیوں کرتے ہیں جب آپ کے پاس ایک چارپائی بنوانے کی جو ہے طاقت نہیں کہ ایک چارپائی پہ آپ سلا سکیں، ایک بیڈ بنوا لیں اس پر اس عورت کو لائیں جسے سلا سکیں، ایک مکان بنوا لیں اور وہاں رکھ سکیں۔ بھئی عورت مکان بھی لائے، عورت فلیٹ بھی دے، عورت جو ہے تمام چیزیں بستر وغیرہ رضائی وغیرہ سب دے، جب آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تب کیوں شادی کر رہے ہیں؟ نان و نفقہ کی ذمہ داری یہ شوہر کی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی ان کو کھانا اور ان کو کپڑا دینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا بالمعروف، بھلائی، معروف کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرف عام میں جو چل رہا ہے اس کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق آپ اسے کھانا بھی کھلائیں گے اور اسے رہنے کا کپڑا بھی دیں گے اور رہنے کے مکان بھی دیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وسعت دی ہے کہ آپ 50 روپے کلو والا چاول کھا سکیں تو 15 روپے کلو کا کھلائیں گے تو وہ معروف نہیں ہو سکتا ہے۔ بھئی وہ معیار اگر ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس اسٹینڈرڈ اور اس معیار کا آپ کو کھانا دینا ہے۔ ایسے کپڑے کا، لباس کا معاملہ ہے کہ معروف اسی وقت ہوگا جو عرف عام میں چل رہا ہے، اور آپ کی جو حیثیت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ آپ 2000-3000 روپے کا جوڑا اس کو پہنا سکیں، فضول خرچی نہ ہو، تو اگر آپ نہیں پہنا رہے ہیں، اگر ضرورت پڑ رہی ہے اور عورت چاہ رہی ہے، تو گویا کہ وہاں بخیلی پائی جا رہی ہے۔ تو معروف طریقے سے جو آپ کی حیثیت ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اس طاقت کے مطابق اسے آپ کو کھانا بھی کھلانا ہے، کپڑا بھی پہنانا ہے اور اسی طرح کے مکان کا بھی انتظام کرنا ہے۔ معاویہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا
کہ اللہ کے رسول اللہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمھا اذا طعمت، جب تم کھاؤ تو کھلاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر میں کچھ بھی بن گیا ہے جیسا تیسا، وہ گزارا کر رہی ہے، آپ ہوٹل میں جا رہے ہیں اچھا کھا لیتے ہیں، آپ خود جا کر کے ہوٹل بازی کر لیں اور دوستوں کے ساتھ جا کر کے خوب مزے لے کر کے کھا لیں، اور بیوی کو آپ نے گھر میں جیسا تیسا آپ کہہ دیا بنا کے کھا لو اور گزارا کر لو، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تطعمھا اذا طعمت، جب کھاؤ تو کھلاؤ اور اسے پہناؤ جب تم پہنو، اور چہرے پہ نہ مارو، گالی گلوچ نہ دو، اور اگر چھوڑ کے جانا ہے کہیں تو اپنے گھر میں چھوڑ کے جاؤ۔ تو یہ کھانے کھلانے پلانے کی بھی، نان و نفقہ کی ذمہ داری بھی یہ شوہر کی ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس میں نہ تو فضول خرچی ہو اور نہ ہی بخیلی ہو، درمیانہ روی ہونا چاہیے، اعتدال سے کام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر عباد الرحمن اللہ کے نیک اور سچے بندوں کا جہاں ذکر فرمایا ہے، وہاں ان الفاظ میں ان کا ذکر کیا ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ اللہ کے رحمان کے سچے اور نیک بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے ہیں اور بخیلی سے کام نہیں لیتے ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان گزر اوقات کرتے ہیں، یعنی اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو نان و نفقے کی ذمہ داری اعتدال کے ساتھ شوہر کی ہے۔ اسی طرح سے اچھے انداز سے بود و باش رکھنا، یعنی اس کے ساتھ رہنا کیسے ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا۔ شادی تو ہو جاتی ہے، ہم بچوں کی شادی کر دیتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں کوئی تعلیم نہیں دے پاتے ہیں کہ آپ کے گھر وہ مہمان ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آتی ہے، اعزا اقربا کو چھوڑ کے آ رہی ہے، تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس کے ساتھ آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو ایک نوکرانی مل گئی، یعنی بیوی کے بجائے وہ نوکرانی لے کے چلے آتے ہیں، لیکن آپ اس کے دل سے پوچھئے جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال دودھ پلایا، 18 سال 20 سال 22 سال 25 سال اس نے پرورش کی، تعلیم و تربیت سے اسے مزین کیا، اور اس اپنے لخت جگر اور جگر گوشے کو آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ اس کی نگاہ سے بھی ایک مرتبہ آپ سے دیکھیں کہ ہم جسے نوکرانی سمجھنے لگتے ہیں، ظلم و زیادتی کرنے لگتے ہیں، اس کے ماں باپ سے یا اس کے اقربا سے پوچھئے کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی بسر کرو، اچھے طریقے کے ساتھ زندگی بسر کرو، اور ایسا نہیں ہے کہ جس عورت کو آپ لے کے آئے ہیں ساری خوبیاں ہی خوبیاں اس کے اندر ودیعت کر دی گئی ہیں، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، کوئی کمی بھی آپ کو نظر آئے گی، اس کی بھی نشاندہی اللہ رب العالمین نے کی۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم انہیں ناپسند کرو، یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز کوئی عمل اس کا آپ کو پسند نہ آئے، کوئی چیز آپ کو اچھی نہ لگے، ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہے، ساری خوبیاں ہی نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ غور کرو اور یہ یاد رکھو کہ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ رب العالمین نے اس میں بہت ساری بھلائیاں بھی رکھی ہوں گی، اس لیے ان بھلائیوں سے ان اچھائیوں سے تم فائدہ اٹھاؤ اور ان کمیوں کی طرف نہ جاؤ، اسے نظر انداز کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء، کہ عورتوں کے تعلق سے میری وصیت کو قبول کرو، فإن المرأة قد خلقت من ضلع، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر والی پسلی ہوتی ہے، فإن ذهبت تقيمه كسرته، اگر آپ سیدھا کرنے چلیں گے، اگر اس پسلی کو سیدھا کریں گے، یعنی عورت کی فطرت ہی ہے ٹیڑھی رہنا، تو اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھی پسلی سے ہی پیدا فرمایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آپ اس کو، جو کو اللہ نے اس کو ٹیڑھا ہی بنایا ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، تو اگر آپ اسے سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے کسرتہ، تو توڑ ڈالیں گے، اتنی لچک اس کے اندر نہیں ہے
کہ وہ پھر پسلی سیدھی ہو جائے، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو برابر وہ ٹیڑھی رہے گی۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، تو عورتوں کے تعلق سے میری وصیت قبول کرو، یعنی اچھائی کا معاملہ کرو، اسے سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھانا ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے متعلق اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، یعنی ان کے حقوق کی حق تلفی نہ کرو، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کبھی نہ کرنا۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، کیونکہ اللہ کی ذمہ داری پر تم نے انہیں اپنایا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمے کے ذریعہ تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے، اس لیے ہمیشہ ان کے معاملے میں اللہ کا خوف اپنے اندر رکھنا، اپنے اندر تقوی و پرہیزگاری پیدا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کبھی ان کی حق تلفی نہ ہو، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ آپ کی نافرمانی کر بیٹھے، آپ کے ساتھ ان کی طرف سے بھی زیادتی ہو جائے، آپ کے حکم کی نافرمانی کر دیں، لیکن اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، یعنی وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر اس نے کچھ کہہ دیا، کوئی بات آپ کو ناپسند آ گئی، آپ کے مزاج کے خلاف ہے یا آپ کی بات نہیں مانی، تو فوراً آپ وہی آخری ہر بات طلاق 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 کہہ کر کے اور پھر مولویوں کا چکر لگاتے گھومیں، یہ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین نے فرمایا فَعِظُوهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نافرمانی کرے، سرکشی ہو جائے، فَعِظُوهُنَّ، تو پہلے نمبر پہ آپ انہیں سمجھائیے۔ بھئی آپ کا بچہ غلطی کرتا ہے، آپ کی بچی غلطی کرتی ہے، تو آپ اسے سمجھاتے ہیں، ایسے وہ بھی کسی کی اولاد ہے تو اسے بھی آپ سمجھائیے پہلے نمبر پر۔ اگر سمجھانے پہ بھی وہ باس نہیں آتی ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو آپ بستر الگ کر دیجئے، اپنی چارپائی ہی الگ کر لیجئے یا کروٹ ہی بدل لیجئے، تاکہ جو ہے اسے کچھ احساس ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگے۔ لیکن اگر اس سے بھی نہیں مانتی ہے تو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، تو تم انہیں ہلکی پھلکی مار بھی مار سکتے ہو، بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، ایسی مار جس سے ٹوٹے پھوٹے نہیں، کہ مار دیا ناک ٹوٹ گئی، آنکھ بہہ گئی، انگلی ٹوٹ گئی، یا بال کے سر نوٹ ڈالا آپ نے، یہ اس طرح سے نہیں، بلکہ ایسا جسے لگے وہ ڈر بھی جائے اور اسے تکلیف بھی نہ ہو کہ اس کے چوٹ لگ جائے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے، یعنی آپ نے سمجھایا، سمجھانے سے نہیں مانی، یا اسی طرح سے بستر الگ کرنے سے نہیں مانی، مار دیا ہلکا ہلکا مان گئی یا سمجھانے سے مان گئی، تو اب اس کو اپنے دماغ میں نہیں رکھنا ہے، اس کو اپنے دماغ میں فلاں موقع پہ اس نے ہم کو برا کہہ دیا تھا، فلاں موقع پہ ہم کو طنز کر دیا تھا، وہ نہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، یعنی جو ہو گیا، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو زیادتی کرنے کی پھر بہانے نہ تلاش کرو۔ بھئی ہو گیا، ایک مرتبہ یا نافرمانی کر دیا، آپ نے سمجھا دیا، آپ کی بات مان گئی، تو اب اسی بات کو لے کر کے آپ داؤں پیش نہ چلتے رہیں، موقع نہ تلاش کرتے رہیں کہ کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو ماننے لگے یا گھر سے نکالنے لگے، نہیں، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ پھر زیادتی نہ کرو۔ تو حاضرین گرامی، یہ چند حقوق تھے جو عورتوں کے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے، کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جو شوہروں کے حقوق ہیں، خامند کے حقوق ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبے میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔